بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، کلاس 11ویں کے طلبہ، یقیناً ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور سن رہے ہیں۔ عبدالقادر خرم کی آواز ہے جس کو آپ لوگ سر خرم کہتے تھے۔ میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، آن لائن کلاسز کی ابتدا کی گئی ہے، تو آج ہم نے موضوع رکھا ہے عنوان احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں، حدیث نمبر 7 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 9 اور آگے حدیث نمبر 10 ہم پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے یہ حدیث میں پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیے گا۔ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما عال من اقتصد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی۔ اعلیٰ کے معنی وہ محتاج نہیں ہوگا، من اقتصد کے معنی ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی۔ تو ما اعلیٰ کا ترجمہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوگا، لیکن اردو ادب کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ ما اعلیٰ من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، بعد میں اس کا کریں گے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہر حوالے سے میانہ روی اپنائے گا وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو بورڈ کے پرچے میں صرف آپ سے ترجمہ پوچھا جائے گا، تشریح آپ سے بورڈ والے نہیں پوچھیں گے۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں، اب آپ لوگ کتاب کھولیں گے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کتاب والے نے کیا کیا ہوا ہے۔ کتاب آپ کے پاس یقیناً ہوگی، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے۔ کتاب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ہے ہماری کتاب اور صفحہ نمبر ہے 130۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہاں پر ترجمہ آپ لوگوں کو حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ کتاب ہی سے یاد کریں گے، اور اس کے علاوہ جو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، لفظی ترجمہ کرتا ہوں، وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے حدیث ما عال من اقتصد۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے مسند احمد بن حنبل اصول کافی بالمعنی۔ یہاں پر یہ حوالہ کہتے ہیں، اس کو میں کلاس میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، یعنی کہ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کہاں پر موجود ہے؟ ان بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل جو بریکٹ میں بند ہے، یہ حوالہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ کتاب والا کہہ رہا ہے یہ ہم نے اپنے طور پر حدیث نہیں لکھی، بلکہ یہ حدیث ہم نے بڑی کتابوں سے لی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کتاب والے نے یہ کیا ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یہ ہوا حدیث نمبر 8 کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 9 کی طرف۔ آپ لوگ حدیث نمبر 9 دیکھیں، اور کتاب اب نہیں دیکھیں گے، جس وقت میں سمجھا رہا ہوں گا صرف کتاب ہی کی طرف آپ لوگ بند کریں گے اور صرف حدیث دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 9 ہی سب سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حدیث یہ ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ اس حدیث کا سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد مفہومی ترجمہ کریں گے۔ لفظی ترجمہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ اپنے طور پر یاد کریں گے لیکن لکھیں گے نہیں بورڈ کے پرچے کے اندر۔ جو لکھیں گے آپ بورڈ کے پرچے کے اندر وہ مفہومی ترجمہ ہوگا۔ دیکھیں لفظی ترجمہ، من سلکا، من کے معنی جس نے، سلکا جو طریقہ اپنایا کسی راستے کا، یعنی کہ سلا کے مختلف معنی، چلنے کو بھی سلا کا کہتے ہیں، یعنی کہ جو شخص چلا کسی راستے پر۔ یطلب فیہ علما، یطلب کے معنی وہ طلب کرتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، فیہ اس راستے میں کیا چیز؟ علما، علم۔ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، سلک اللہ، اللہ اس کو چلاتا ہے، اللہ نے اس کو چلایا جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر۔ طرق یہ جمع ہے طریق کی، یعنی کہ جنت کے راستوں میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کے کئی راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ علم کا راستہ ہے، یعنی کہ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ اب دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، من سلک طریقاً، یعنی کہ جو شخص
کسی راستے پر چلا، یطلب فیہ علما، کہ اس راستے میں علم کو تلاش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو، یعنی کہ جو چلا کسی علم کی تلاش میں کسی راستے پر، تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر اس کو چلائے گا۔ یہ ہوا اس حدیث نمبر 9 کا مفہومی ترجمہ۔ اب آپ لوگ کتاب کھولیں گے، دیکھتے ہیں کتاب والے نے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے۔ کتاب ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اور صف نمبر ہے 130۔ دیکھیں کتاب کی طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ دیکھیں صف نمبر ہے 130 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث یہ ہے جو آپ لوگوں کو یاد بھی کرنی ہے اور فیئر کاپی میں آپ لوگ یہ احادیث مبارکہ لکھیں گے۔ دیکھیں حدیث یہ لکھا ہوا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ اب دوبارہ کتاب والا کہہ رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے کتاب والا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہم نے لی ہے بخاری سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل سے، یعنی کہ یہ حدیث یہ کتابوں کے نام ہیں اور صحاح ستہ کے حوالے سے باقاعدہ ایک ٹاپک ہوگی، وہاں پر میں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بخاری کیا ہے، ابو داؤد کیا ہے، ترمذی کیا ہے اور ابن ماجہ کیا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر فی الحال آپ لوگ اتنا سمجھ لیں، یہ کتابوں کے نام ہیں اور کتاب والا یہی کہہ رہا ہے صاحب مصنف کہ ہم نے یہ حدیث ان کتابوں سے لی ہے۔ مثلا بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کتاب کا نام ہے، یہ ساری کتابوں کے نام ہیں، ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حدیث یہ ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ ترجمہ ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ لوگوں کو فیئر کاپی میں لکھ کر یاد بھی کرنی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے، آگے دیکھیں، جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتا ہے۔ یہ ہوا اس حدیث نمبر 9 کا ترجمہ جو آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے اور ساتھ ساتھ فیئر کاپی کے اندر بھی لکھنی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی راستے پر چلتا ہے، وہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر لے جاتا ہے۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، ہم اور آپ جب گھر سے نکلے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیج دیا۔ تو انشاءاللہ یہی ہوگا، مرنے کے بعد اس کے ثمرات یقیناً ہمیں ملیں گے۔ تو یہ حدیث نمبر 8 بھی ہو گیا اور حدیث نمبر 9 بھی۔ اب آتے ہیں جو اس کتاب کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 10 کی طرف، کہ حدیث نمبر 10 کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کتاب بند کریں گے۔ تو کتاب آپ لوگ سائیڈ میں رکھیں گے، بند کریں گے اور حدیث دیکھیں گے آپ لوگ۔ حدیث یہ ہے، سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حدیث نمبر 10 ہے، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده۔ میں خاموش اس لیے ہو گیا ہوں کہ آپ بھی اس کو دہرائیں اپنے طور پر۔ دہرانے سے یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ جب آسانی سے آپ لوگ زبان پر یہ حدیث آئے گی تو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ تجربہ ہے ہمارا۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ المؤمن اخو المؤمن، المؤمن کہتے ہیں ایمان لانے والے، یعنی کہ مراد مسلمان، اخو کہتے ہیں بھائی کو، المؤمن کی معنی ہے مسلمان، یعنی کیا ہوا ترجمہ؟ ایک مسلمان بھائی ہے دوسرے مسلمان کا، کل جسد الواحدی، کا کے معنی طرح، جسد کہتے ہیں جسم کو، واحد کے معنی ہے ایک، واحد کے معنی ہے ایک۔ اب کل جسد الواحدی کا ترجمہ کیا ہوا؟ یعنی کہ ایک جسم کی مانند، ان اشتکا شیئا منہ، اگر اس کو شکایت ہو، کچھ تکلیف ہو، شیئا کچھ بھی، منہ اس جسم میں سے، وجد علم ذالک، وجد کے معنی ہے وہ پائے گا،
علم کہتے ہیں درد کو، یعنی کہ وہ پائے گا درد، ذالک اس میں، یعنی کہ اس معاملے میں، فی سائر جسدہ، فی کے معنی ہے میں، جو میم کے نیچے زیرو وہی میں نہیں، میم کے اوپر زبر والی وہ میں، اس کے معنی آئی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ فی سائر جسدہ، اب جسد کہتے ہیں جسم کو، فی سائر کے معنی تمام، یعنی کہ فی سائر جسدہ، کہ اپنے تمام جسم میں۔ یہ ہوا حدیث نمبر 10 کا لفظی ترجمہ، اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، جو صرف لفظی ترجمہ ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے اور یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، جو یاد کرنی ہے وہ ترجمہ کتاب ہی سے آپ لوگ یاد کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، اب آپ لوگ دل میں، اگر میرے سامنے تو موجود نہیں ہو لیکن آواز یقیناً آپ کے پاس آ رہی ہے، تو المؤمن کی کیا ہوا ترجمہ؟ مسلمان۔ اخو المؤمن، اخو کی کیا معنی ہے؟ باہی، المؤمن کے معنی بھی ہیں باہی، تو ترجمہ کیا ہوا؟ المؤمن اخو المؤمن، کہ ایک مسلمان یعنی کہ ایک مومن بھائی ہے دوسرے مومن کا، دوسرے مسلمان کا، کل جسد الواحدی، جیسے ایک جسم کی طرح ہیں۔ میں سمجھا دوں گا، اس کا مطلب لفظی ترجمہ ہے ان اشتکا شیئا منہ، اگر اس کو کچھ تکلیف محسوس ہو، شکایت محسوس، اشتکا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شکایت، یہی ہے یعنی کہ تکلیف محسوس کرنا، شیء کے معنی کچھ، وجد علم ذالک، وہ پائے گا، علم کے درد، وہ پائے گا اپنی ساری جسم میں درد۔ یہ ہوا حدیث نمبر 10 کا لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ کیا ہے؟ مفہومی ترجمہ میں اپنے الفاظوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ المؤمن اخو المؤمن، ایک مسلمان بھائی ہے دوسرے مسلمان کا، کل جسد الواحدی، ایک جسم کی، جیسے ایک جسم ہے، جیسے ایک جسم کی طرح، ان اشتکا شیئا منہ، کہ اگر اس جسم کے اندر اس کو کچھ تکلیف ہو تو وہ محسوس کرے گا اپنے سارے جسم کے اندر۔ یعنی مطلب یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر کسی دوسرے ملک کے رہنے والے کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو پاکستانی دوسرے ممالک والوں کو بھی چاہیے کہ اس درد کو محسوس کریں، وہ اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جیسے کوئی ایک جسم ہو، اگر ایک جسم کے اندر تکلیف محسوس ہوگی تو وہ پورے جسم کے اندر تکلیف محسوس کرے گا۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں، یہ مختصر اس حدیث کا مطلب ہوا۔ اب آپ لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کتاب والے نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو کتاب ہی کا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے، جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف، دیکھتے ہیں کتاب والے نے بہترین انداز سے یقیناً اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں صف نمبر ہے 131، حدیث نمبر 10، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلك فی سائر جسدہ۔ کتاب والے نے، یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ جو چھوٹے حروف میں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل، اصول کافی، یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو 2 مرتبہ پچھلے بھی سمجھا چکا ہوں، کئی بار، بلکہ 2 مرتبہ نہیں، کہ یہ حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ریفرنس دی جا رہی ہے کہ یہ حدیث ان کتابوں سے لی گئی ہے اور ان چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ترجمہ ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم، اگر اس جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، تو یہ 10 حدیثیں ہم نے مکمل کی ہیں۔ جب آپ لوگ آئیں گے تو یہ 10 احادیثیں آپ کی فیئر کاپی کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور آپ لوگ اس کو لکھیں گے بھی ان 10 احادیثوں کو۔ یہ 10 احادیثیں کہاں سے ہیں؟ یہ 10 احادیثیں صف نمبر 129 سے یعنی کہ 129 پر یہ موجود ہیں۔ یہ حدیث یہاں دیکھیں، کتاب والے نے خود نشاندہی کی ہے، منتخب احادیث، یہ یہاں سے ہی جتنی بھی احادیث ہیں کتاب کے اندر، یہ سارے کے سارے آپ لوگ فیئر کاپی میں
لکھ کر اور اس کی ایک تصویر کھینچ کر مجھے واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگ بھیجیں گے، اور انشاءاللہ یہ 10 احادیثیں جب ہم کلاسیں شروع ہو جائیں گی تو یہ 10 احادیثیں بھی یقیناً آپ کو یاد ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ کے گھر کے قریب اگر آپ کے پڑوسی ہیں، مثلاً کلاس میں جو 2 بہنیں ہماری پڑھتی ہیں، محوش سیرش، آپ کے لیے تو انتہائی آسانی ہے، آپ لوگ یہ حدیث مبارکہ زبانی یاد بھی کریں اور ایک دوسرے کو سنائیں بھی۔ اور اسی طرح میرے خیال سے عزیف اور جو فیض ہیں وہ بھی یقیناً پڑوسی ہوں گے، ایک ہی محلے کے ہیں، وہ بھی وقت نکالیں، کسی بھی وقت کم سے کم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہر سبجیکٹ کے لیے آپ لوگ نکالیں، بیٹھیں اور پڑھیں۔ ہر سبجیکٹ کو کم سے کم آپ لوگ 45 منٹ دے دیں، اور میں اپنے سبجیکٹ کی بات کرتا ہوں، کم سے کم اس کو بھی آپ لوگ 45-40 منٹ دے دیں۔ اور اگر کوئی مثلاً آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا کلاس فیلو نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو آپ لوگ زبانی یاد کریں گے اور رف میں بار بار ان احادیث مبارکہ کو زبانی لکھیں گے تاکہ آپ بھولیں نہیں، اسی طرح آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور اسی طرح دوسرے سوالات بھی آپ اسلامیات کے اسی طرح کریں گے۔ تو یہ برر خلاصہ کلام ہی ہوا، یہ حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں، مکمل کی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاپک کی طرف انشاءاللہ آئندہ لیکچر ہوگا، تو یہ حدیثیں فیئر کاپی میں آپ لوگ لکھیں گے اور تصویر کھینچ کر آپ لوگ واٹس ایپ پر نکالیں گے۔ السلام علیکم۔